اس صف اعضاء کی فضیلت بہت زیادہ ہے. یہاں پر ہم جو یہ بیٹھتے ہیں آ کر اس صف اعضاء پر، اس فرش اعضاء پر، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اور اس پر بیٹھنے کی وجہ سے، کیونکہ جن ہستیوں سے یہ منسوب ہے وہ ہستیاں بہت بڑی ہیں، تو اس کی وجہ سے ہماری بھی فضیلت بن جاتی. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ صرف مولا ہی کے فضائل ہیں، بلکہ ان کے چاہنے والوں کی بھی فضائل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا بھی جب آپ مولا کا قصیدہ پڑھتے ہیں تو مولا آپ کا قصیدہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ لوگ مولا کا قصیدہ پڑھتے ہیں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا قصیدہ نہ پڑھے؟ تو یہ فرش اعضاء پر جو بیٹھنے والے ہیں وہ عزاکار، ان کو اپنا مقام معلوم ہونا چاہیے، اپنی بھی معرفت ہونی چاہیے. ایسا ہے یا نہیں؟ اپنی معرفت ہونی چاہیے، اپنی پہچان ہونی چاہیے، اپنا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس درجے پر ہیں. جس مولا کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو آخر ہمارا بھی کوئی مقام ہوگا، ہم کس درجے پر ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ یہاں پر غرور آپ کر سکتے ہیں جب اس صف اعضاء کے اوپر ہو. کہیں آپ کو غرور کرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہیں پہ آپ کو بھی منع کیا گیا کہ غرور نہ کریں، لیکن یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں آپ غرور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں سے جب اٹھے تو اپنے اوپر غرور کرتے ہوئے اٹھے. بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، بس اب ختم، مجلس ختم ہونے والی ہے، ٹینشن نہ لو، بیٹھ جائیں. ضرور پہلے بابا سے اس کا بھی تھوڑا سا ادھر کرنا، لوگ میری طرف کرتے محمد بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کسی بڑے کے پہلو میں بیٹھتا ہے تو تھوڑا سا اکڑ جاتا ہے. ایسے دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں ذرا اکڑے ہوئے ہوتے ہیں. ایسے کوئی کسی کا پیے لگ جائے تو وہ اکڑ جاتا ہے فوراً. تو ہم آ کر جس صف اعضاء پر بیٹھتے ہیں یہاں دنیا کے بڑے نہیں آتے، یہاں کائنات کے بڑے آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر جو بڑے آتے ہیں وہ کائنات کے بڑے. اب یہ فرق ہے، ان کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ وہ فرق نہیں رکھتے. جہاں وہ خود بیٹھتے ہیں وہ وہیں پر ہمیں بھی بٹھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ان کا ہمارے اوپر کرم ہے. ورنہ دنیا میں آپ دیکھیں، کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی مالک اور ملازم ساتھ بیٹھے ہو؟ یہاں پر جو ایک چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے اسٹیٹس، وہ چلتا ہے کہ اپنے سب لوگ جو ہے وہ برابر والے کے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں. جو اپنے برابر کا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کوئی مالک بیٹھا ہوا نوکر کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے؟ مالک الگ بیٹھتا ہے، ملازم الگ بیٹھتا ہے. تو جب کہا جاتا ہے بھائی کیوں ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ پھر فرق کیسے پتا چلے گا کہ ان میں مالک کون ہے اور ان میں غلام کون ہے؟ فرق کیسے پتا چلے گا؟ لیکن یہ پنجتن پاک ہیں کہ آواز دی، آؤ اے حسین کے سوگوارو، آؤ ہمارے پہلو میں بیٹھو، آؤ جہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں تم بھی بیٹھو. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ ہم لوگوں کو ایک بہت بڑا جو ہے یہاں پر آنے کا فائدہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی بلندی پر جانا چاہتا ہے، اگر آپ میں سے کوئی بھی بلند ہونا چاہتا ہے، جیسے میں بلندی پر بیٹھی ہوں، ٹھیک ہے، کس لیے؟ تاکہ آپ کو نظر آ جائے. اگر بلندی پر مجھے ہونا ہے، بلند ہونا ہے، تو مجھے کرسی پر بیٹھنا پڑے گا. اگر آپ کو مجھ سے زیادہ بلند ہونا ہے تو آپ کو یہاں کچھ اور رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے نا. یعنی بلندی کا فلسفہ کیا ہے کہ بلند ہونا پڑے گا، کسی چیز پہ کھڑا ہونا پڑے گا پھر بلند نظر آئیں گے. لیکن یہ صف اعضاء وہ ہے کہ یہاں پہ فرش پر بیٹھ کے بلند ہوتا ہے انسان. یہاں پر بیٹھے بیٹھے حد اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ بلند ہوتے ہیں فرش اعضاء پہ بیٹھ کے ہم، یہاں فرشتے ہمیں سر اٹھا کے دیکھتے ہیں. یعنی یہاں بیٹھ کر، فرش پہ بیٹھ کر اتنے بلند ہو گئے. یہ آپ کا مقام ہے. ضرور پڑھ لیجیے ایک مرتبہ صلی اللہ محمد وعلی محمد. اس لیے کہا گیا کہ یہاں عرفان کے ساتھ آؤ. عرفان یعنی معرفت کے ساتھ آؤ. ٹھیک ہے، یہاں پر اس صف اعضاء پر، کیونکہ یہاں میزبان کون ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ میزبان کو. آپ کو پتا ہے کہ جب محرم جیسے ہی شروع ہوتا ہے، محرم آنے والا ہوتا ہے، اس کا سارا جو انتظام ہے وہ جناب سیدہ کے ہاتھ میں ہے. کون آئے گا، کون صف اعضاء بچھائے گا. اب جو آپ آئے یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو باقاعدہ بلایا گیا ہے
ورنہ اور جو باہر کتنے لوگ ہیں وہ نہ آ جائیں یہاں پر. اس کا سارا انتظام جناب سیدہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. کون پڑھے گا, کون آئے گا. اور دیکھیں کتنی مجالس میں نے ایسی پڑھی کہ اشتہار چھپے ہوئے تھے دوسروں کے نام کے. ٹھیک ہے, جب وقت آیا تو ممبر پر میں بیٹھ گئی. ٹھیک ہے, یعنی دیکھیں یہاں انتخاب ہوتا ہے کہ کون پڑھے گا, کتنا پڑھے گا, کیا پڑھے گا. یہ ہمیں پتا ہے اس ممبر سے کتنے موضوع ہوتے ہیں. بعض اوقات سوچ کے انسان کچھ آتا ہے لیکن اس پہ مہر نہیں ہوتی, پڑھ کے کچھ اور چلا جاتا. ٹھیک ہے, تو یہاں آپ نے دیکھا بعض اوقات آپ کا بھی دل آپ کسی اور مجلس میں جا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کہیں اور پھر اس کے بعد کہیں اور چلے جاتے ہیں. بعض اوقات ارادہ نہیں ہوتا لیکن آپ لوگ آ جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں, ضرور پڑھ لیجیے. رسول اللہ, نعرہ حیدری, حیدری, بلند تر صلوات. اللہم صلی علی وہ تھوڑا سا ڈسٹینس کا مسئلہ ہے, اس کی وجہ سے ضرور پڑھ لیجیے بابا جی. اللہم صلی علی محمد محمد. باقاعدہ زمینوں کا انتخاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, زمینیں بھی منتخب ہوتی ہیں. اب دیکھیے کربلا کی سرزمین کیسی سرزمین ہے, کس طرح سے منتخب ہوئی ہے. وہ اس وقت پہلے ویرانہ تھا. کربلا کی جو زمین تھی بالکل ویران زمین تھی, اجاڑ دشت تھا. جب امام حسین وہاں پر اترے پانی بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, وہاں پر مطلب اس طرح سے زندگی نہیں تھی جیسے زندگی ہوتی ہے, لیکن خدا نے اس کو اتنی اہمیت دے دی کہ اب وہ قیامت تک کے لیے جگمگا رہی ہے. تو باقاعدہ زمینوں کا انتخاب ہوتا ہے, باقاعدہ انتخاب ہوتا ہے. کون پیسہ خرچ کرے گا یہ بھی چنا جاتا ہے. دیکھیے کتنے دولت مند ہوتے لیکن پیسہ نہیں خرچ کر پاتے عزاداری میں, اور کتنے ایسے لوگ ہوتے جو پورا سال پیسے جمع کرتے کہ ایک مجلس ہو جائے. ایک مجلس کے بھی بعض اوقات لوگوں کو پورا سال پیسے جمع کرنے پڑتے لیکن کرتے. وہ قبول کون کرتا ہے, جناب سیدہ. لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ جتنا خرچ کریں لیکن وہاں غرور نہیں کرنا. ٹھیک ہے, کسی کو وہاں پر نہیں جتانا, وہاں غرور نہیں کرنا کہ ہم نے اتنا پیسہ خرچ کیا. اسے ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایک بار ایک شخص آ رہا تھا, چلے امام جعفر صادق علیہ السلام امام کی خدمت میں ایک شخص آ رہا تھا اور مال لے کر آ رہا تھا کچھ. تو اس نے راستے میں سوچا کہ میں تو بہت مال دے رہا ہوں امام. تو جس طرح خمس وغیرہ کا مال دیا جاتا ہے, لوگ تحفے تحائف دیتے ہیں, معصومین کو دیتے تھے, بہت مال لے کر آ رہا تھا. جب وہاں پہنچا تو امام نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ ہمارے گھر کے فلاں گوشے میں فلاں تشت رکھا ہوا ہے, وہ اٹھا کر لاؤ. غلام وہ تشت لے کر آیا. آپ نے کچھ پڑھا, یہ شخص کہتا ہے کہ اس تشت میں سے درہم و دینار گرنے لگے, پیسے گرنے لگے. اتنا پیسہ گرا کہ میرے اور غلام کے درمیان ڈھیر لگ گئے. تو امام نے میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ ہم تمہارے مال کے محتاج نہیں ہیں, ہم تو صرف اس لیے قبول کر لیتے ہیں کہ تمہیں اور تمہارے مال کو پاک کر دیں. یعنی نہیں, وہ محتاج نہیں ہیں. اگر قبول کر رہے ہیں تو وہاں فخر کا مقام نہیں, ہمارے لیے شکر کا مقام ہے. شکر کریں کہ انہوں نے توفیق دی کہ آپ کو مال بھی ملا اور آپ کو اس کو خرچ کرنے کے قابل بھی ہوئے, آپ نے عزاداری پہ اس کو خرچ کیا. تو یہ جو ہے وہ توفیق کی بات ہوتی ہے. تو یہاں یاد رکھیں کہ یہاں پہ ہر چیز, ایک ایک چیز جو ہے وہ یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ طے ہوتی ہے پہلے سے
کس نے آنا ہے، کس نے جانا ہے، کس نے پڑھنا ہے، کیا تبرک ہوگا، کتنا ہوگا، ہر چیز جو ہے وہ طے ہوتی ہے۔ یہ جو تبرک ہم کھاتے ہیں یہ ہم کھانے جنت سمجھ کے کھاتے ہیں، اور اس میں چاہے نمک پانے ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا ذائقہ بھی الگ ہوتا ہے۔ جو بھی چیز ہوگی تبرک کی اس کا ذائقہ آپ کو اور کہیں نہیں ملے گا، کہ چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو چاہے بڑی سے بڑی چیز ہو، کھانے جنت سمجھتے ہیں اس کو۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ جنت ہی کا کھانا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے کہ ثابت کریں کہ کیسے جنت کا کھانا ہے، تو دیکھیے یہ بات یاد رکھیں کہ جنت کے کھانے کی ایک پہچان ہے، اور وہ کیا کہ اس کے کھانے والے کو نقصان نہیں ہوگا، اور یہ تبرک کھانے والے کو بھی نقصان نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہوتا ہے۔ اکثر علماء کہتے ہیں کہ بعض امراض ایسے ہیں کہ ان کا علاج بھی تبرک ہے۔ نیت کر کے کھاؤ کہ یہ فلاں مرض کے لیے کھا رہے تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، اور شفا، یعنی اس میں شفا ہے۔ پھر اب دیکھیے کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی اگر یہ جنت کی غذا ہے تو یہ دنیا میں کیسے مل رہی ہے آپ کو؟ کہہ سکتا ہے نا کوئی آپ سے، سوالات تو بہت ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ جنت کی غذا ہے تو دنیا میں کیسے مل رہی ہے؟ بتائیے اس کا کیا جواب دیں گے؟ توجہ ہے نا، اگر جنت کی غذا ہے تو دنیا میں کیسے مل رہی ہے؟ تو دیکھیے کمال ہو گیا، ہم تو جب ہم مجلس میں ہوتے دنیا میں ہوتے کب؟ ہم ہوتے ہی جنت میں ہے، تو جنت میں ہے تو جنت کی غذا ہی ملے گی۔ اب اس کی کیا دلیل ہے کہ آپ مجلس میں جنت میں ہوتے ہیں؟ اب یہ بھی بتائیں کیا دلیل ہے کہ جنت میں ہے؟ تو دیکھیے اہل جنت کی ایک پہچان بتائی گئی، وہ کیا کہ انہیں کوئی غم دنیا نہیں ہوگا، انہیں کوئی فکر دنیا نہیں ہوگا۔ تو آپ اپنے ایمان سے بتائیے جب تک مجلس میں ہوتے ہیں کوئی فکر اور کوئی غم دنیا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے ہم جو خواتین ہوتی ہیں گھر سے 10 قسم کے مسائل چھوڑ کے نکلتے اور 10 تیار ہوتے ہیں ہمارے جانے سے پہلے، ایسے ہی ہے، جی۔ تو ہم لوگ ظاہر کے مسائل سے نکل کے آتے ہیں پھر واپس اسی میں جاتے ہیں، پیش کرتے ہیں، لیکن جب یہاں آ کر بیٹھتے ہیں کوئی چیز یاد نہیں آتی، بیٹھے ہوئے اور سب دیکھیں ایسا نہیں کہ کوئی جلد بازی کر رہا ہے، سب آرام سے بیٹھے ہوئے، بعض اوقات بچے بھی چھوٹے چھوڑ کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن سب آرام سے بیٹھے ہوئے۔ کیوں؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ خیمہ گاہ حسین دراصل جنت ہے۔ ہم اس وقت جنت، دیکھیے جب ملائکہ کے نثار میں آ گئے تو جنت میں ہی ہے، جہاں ملک ہے وہیں جنت ہے، اور جہاں مومن ہے وہیں جنت ہے۔ اسے کہا گیا کہ مومن کو جنت کا انتظار نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہی جنت میں ہے۔ ٹھیک ہے، مومن جو ہے وہ ہر حال میں جنت میں ہے۔ ہر حال میں کیا مطلب اگر خوش ہے تو بھی جنت میں، اگر غمزدہ ہے تو بھی جنت میں، یعنی اس کو اب اپنا ایسا کردار اپنا اس کو بنانا ہے، اس کی پہچان یہ بتائی گئی ہے۔ درود پڑھ لیجیے بابا اللہم صلی علی محمد محمد۔ اسی لیے ہمارے امام فرماتے ہیں کہ اے ہمارے شیعوں ہزاروں میں تمہاری پہچان ہونی چاہیے، لیکن 1000 لوگ ہو، چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ 1000 لوگ ہو اور ان میں اگر ایک شیعہ ہو تو لوگ کہیں اس کی طرف کر کے یہ ہے علی کا شیعہ، یعنی انہوں نے کہا ہمارے لیے زینت بنو، تمہارا وجود ایسا ہو، پکار کے کرے، تمہیں زبان سے نہ کہنا پڑے کہ ہم شیعہ، زبان سے، زبان نہیں استعمال کرنے کو کہا گیا، تمہاری یہ جو باڈی لینگویج ہے، تمہاری رفتار، تمہاری گفتار، تمہارا چہرہ اتنا نورانی ہو، تمہارا کردار ایسا ہو کہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ یہ ہے ہمارا شیعہ۔ اور دیکھیں جب کوئی اپنے آپ کو زینت دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، جب اپنے آپ کو، ہمیں کہا گیا کہ ہم زینت دیں اپنے آپ کو، کس سے؟ ذکر علی سے۔ ٹھیک ہے، جب کوئی زینت دے دیتا ہے اپنے آپ کو تو اب اس کا مقام دنیا اور آخرت دونوں جگہ بنتا ہے۔ دیکھیے علامہ امینی
جنہوں نے الغدیر لکھی، 30 جلدیں الغدیر کی لکھی، اور ایسے پہنچے ہوئے کہ الغدیر لکھنے کے لیے، الغدیر کون سی کتاب ہے کہ جس میں انہوں نے ولایت علی پہ 30 جلدیں ہیں، سوچیں آپ 30 جلدیں، 30 جلدوں میں صرف دلیل دی ہے ولایت علی پہ، ساری دنیا سے جو کچھ انہیں ملا وہ اس میں انہوں نے جمع کیا، کوئی اگر شعر بھی انہیں ملا وہ بھی اس میں انہوں نے لکھا، اور اس کے لیے وہ جگہ جگہ دنیا میں گئے، جہاں جہاں لائبریری تھی وہاں وہاں گئے، تو لیکن لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے رات دیر تک، یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا وہ پڑھتے رہتے ہیں، بس کتابوں میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھیں ہم تو عام سے لوگ ہیں، کوئی دنیا میں زیادہ رہتے ہیں، لیکن میرے سرانے میں 20-25 کتابیں ہر وقت پڑھی رہتی ہیں، تو یہ تو کوئی لوگ ہیں کہ جو کہ کتاب سے نکلتے ہی نہیں ہیں باہر، تو لائبریری میں بیٹھے اور لائبریری کا جو ہیڈ تھا وہ دروازہ بند کر کے چلا گیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اندر علامہ امینی جو وہ بیٹھے ہوئے، بند کر کے چلا گیا۔ صبح کو آیا تو دیکھا بیٹھے، معذرت کر رہا، کہا کوئی بات نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ تم چلے گئے، میں تو یا کتاب پڑھتا رہا یا نماز پڑھتا رہا۔ اب دیکھیے جب انتقال کر گئے تو بیٹے نے خواب میں دیکھا اور دیکھا کہ حوض کوثر ہے اور مولائے کائنات جام کوثر پلا رہے، لوگ لائن میں لگے ہوئے، اور جب ان کے بابا کی باری آئی علامہ امینی کی تو مولا جس کوزے سے پلا رہے تھے وہ رکھ دیا اور اپنے ہاتھوں میں بھرا اور ان کو پلایا اور ان کو کہا کہ اے امینی تم نے دنیا میں ہمارے نام کو زینت دی، ہمارے چہرے کو روشن کیا، ہم آخرت میں تمہارے چہرے کو روشن کریں گے۔ جو دل سے نعرہ لگائے گا وہ دل کی مراد پائے گا، دل سے بولو مل کے بولو، یا اللہ یا محمد، نعرے پنتنی کل ایمان، نعرے حیدری حیدری حیدری، اور محمد و آل محمد، بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درود آپ لوگ تھوڑا سا اچھا پڑھ لیں تاکہ ہمیں بھی زینت مل جائے لوگوں کو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، نعرہ حیدری یا علی، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد باد، بیت دشمنات نانا بے شمار، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب دیکھیں یہ جو ہمیں مواقع ملتے ہیں محرم سفر کے، ٹھیک ہے، یہ ایک بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے اندر جو کمی ہے اسے دور کر لیں، یہ کمی ہمیں دور کرنی پڑے گی، ایسا نہ ہو کہ ایسے ہی چلے جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی ایک بہت بڑا مارکا ہونے والا ہے، جب ضرور ہوگا وہ چھوٹا مارکا نہیں ہے۔ امام زمانہ کی عظمت پر بآواز بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب دیکھیں کبھی ہم نے سوچا کہ امام کو کیسا آدمی چاہیے، پوچھا آپ نے کسی سے، انتظار کر رہے ہیں، کبھی سوال ذہن میں اٹھایا کریں کہ آخر مولا آئیں گے کیسا شخص چاہیے، ان کو ایسا آدمی چاہیے جو اندر باہر سے پاک ہو، ٹھیک ہے، نہ صرف اس کا ظاہر پاک ہو، اس کا اندر سے باطن بھی پاک ہو، حسد، کینہ، بغض، نفرت، یہ چیزیں نکالنی پڑیں گی، اگر لشکر میں شامل ہونا ہے تو یہ چیزیں نکالنی پڑیں گی۔ اور دیکھیے دنیا میں کوئی ایسا ہسپتال نہیں ہے، کوئی ایسی لیبارٹری نہیں ہے کہ جہاں ٹیسٹ ہوتا ہو حسد کا، کہ آپ جائیں اور جا کے کہیں کہ ذرا میں نے ٹیسٹ کروانا ہے کہ میرے اندر بغض کتنا پایا جاتا ہے، میرے اندر حسد کتنا پایا جاتا ہے، کوئی لیبارٹری ہے؟ کوئی جگہ ہے جہاں کہ آپ کہیں جاتے، یہ جگہ ہے، یہ جگہ ہے جہاں صفائی ہوتی ہے ان چیزوں کی، جہاں علاج ہوتا ہے۔ جب ہم آتے ہیں یہاں اس صفحہ اللہ پر آتے کہ پہلی محرم کو مجھے اتنا اچھا تجربہ ہوا ہے، جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے، پہلی محرم آتی ہے، لوگ آنا شروع ہوتے ہیں تو لوگ ایسے ہوتے ہیں، جب آتے ہیں نا ایسے گردن میں تھوڑی سی اکڑی بھی گردن ہوتی ہے،
اب ذرا بڑی گاڑیوں سے اتر کے آ رہے ہیں, گھروں سے نکل کے آ رہے ہیں, ایشو آرام چھوڑ کے کوئی یوں بیٹھ رہا ہے, کوئی یوں فرش پہ آ کے بیٹھ رہے ہیں, تھوڑا سا چہرے پہ تناؤ ہوتا ہے. جیسے جیسے وقت گزرنا شروع ہوتا ہے, آہستہ 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 اب وہ گردن کا سریا نکلنا شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا جو ہے وہ شروع کرتا ہے. آہستہ آہستہ سارا وہ جو ان کے اندر سے غرور ہوتا ہے وہ نکلنا شروع ہوتا ہے. یہ کمال کس چیز کا ہے؟ یہ اس صفحے اعضاء کا کمال ہے, ٹھیک ہے. یعنی یہ صفحے اعضاء آپ کے اندر سے غرور, حسد, تکبر, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ختم کرتی ہے. یہ صفحے اعضاء ایسا کام کرتا ہے کہ اس میں, اچھا اس میں ہوتا کیا ہے, کیسے صفائی ہو رہی ہے اندر سے, بغض, حسد, کینہ کیسے نکل رہا ہے. ایک تو یہ ذکر کام کر رہا ہے, جو ذکر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ جو ذکر ہے اس ذکر میں بھی شفا ہے, اس سے بھی صفائی ہو رہی ہے. اور دوسری جو اہم چیز ہمارے پاس ہے اس صفحے اعضاء کی, وہ گریہ ہے. یہ گریہ جو ہے یہ اندر سے دھوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ صفائی کرتا ہے ساری. اس گریہ کے ذریعے سے اندر سے ساری صفائی ہو رہی ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ کمال جو ہے وہ معصومین کا ہے کہ یہاں پر جب آپ آتے ہیں, گریہ کرتے ہیں, اور یہاں پر آ کر بیٹھ کر آپ جب یہاں سے اٹھ کر جاتے تو آہستہ آہستہ وہ ساری کمی جو ہے وہ آپ کے اندر سے پوری ہونے لگتی. پھر آپ دیکھیے کہ ایک شیعہ کو کیسا ہونا چاہیے, جو نشانی آپ کو میں بتا دوں تاکہ ہمیں آسانی رہے, تاکہ ہم اپنی تربیت کر سکیں. کیسا ہونا چاہیے کہ اس کو مستجاب الدعوات ہونا چاہیے. مستجاب الدعوات کیا کسے کہتے ہیں؟ یعنی دعا کا قبول ہونا, کہ وہ دعا کرے اور دعا فوراً قبول ہونا, اس کو مستجاب الدعوات ہونا چاہیے. دعا اس کی فوراً قبول ہونی چاہیے. جو اس گھر کے تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں. دیکھیے ایک شخص کہتا ہے کہ مدینے میں بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگ دعائیں کر کر کے تھکے جا رہے تھے کہ خدا بندہ بارش برسا جائے. تو اس نے دیکھا کہ ایک کالا غلام حبشی, آپ کو پتا وہ زمانہ غلاموں کا زمانہ تھا, اور ان میں حبشی جو غلام کے کالے رنگ کے جو ہوتے ہیں جیسے بلال حبشی تھے, اس طرح کے لوگ زیادہ تھے. وہ غلام حبشی, اس نے دیکھا کسی کی دعا قبول نہیں. ایک بار اس نے چاروں طرف دیکھا, کوئی دیکھ تو نہیں رہا, اور اس نے پھر آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی کہ پالنے والے ان مسلمانوں پہ رحم فرما, بارش برسا. بس اس کا کہنا تھا بادل آئے اور بارش ہونے لگی. اب یہ راوی کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا. اس نے کہا کہ اتنے لوگ دعا کر رہے تھے, کسی کی دعا قبول نہ ہوئی, لیکن یہ مستجاب الدعوات ہے, اس کی دعا قبول. یہ کون ہے؟ اس نے پیچھا کیا تو دیکھا کہ وہ چوتھے معصوم کے گھر میں داخل ہوا. پتا چلا ان کا غلام ہے. جب غلام ایسے ہیں تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی تربیت اس گھر میں ہو رہی ہے. اگرچہ غلام ہے لیکن تربیت اس گھر میں ہو رہی ہے جہاں ملائکہ صبح شام اترتے. اور چوتھے معصوم کا کام یہی تھا. بعد کربلا چوتھے معصوم کا کام تھا انسان سازی, انسانوں کو بنانا. دیکھیے ان کے اوپر پابندی تھی, حکومت کی طرف سے پابندی ہے. اب کیا کرتے ہیں, کس طرح سے کر رہے ہیں انسان سازی؟ غلام خریدتے. 20,000 غلام خریدے آپ نے اپنی 35-40 سالہ زندگی میں جو بعد کربلا کی ہے. 20,000 غلام خریدے. غلام خریدتے ہیں, ان کی تربیت کرتے ہیں, ان کو آزاد کر دیتے ہیں. وہ مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں اور اسلام پھیلاتے ہیں. یہ لبنان میں اسلام کیسے پھیلا؟ یہی لوگ تھے, یہی لوگ تھے جو آزاد لوگوں کے جا رہے تھے مختلف اسلامی ممالک میں, ان لوگوں کو آزاد کر کے بھیج دیتے. اب اس شخص نے دیکھا کہ یہ چوتھے معصوم کا غلام ہے. جا کے اس نے کہا مولا میں اس غلام کو لینا چاہتا ہوں, میں اسے خریدنا چاہتا ہوں, لیکن خدمت کے لیے نہیں, میں اس کی خدمت کروں گا کیونکہ یہ مستجاب الدعوات ہے, اس کی دعا قبول ہے. تو دیکھیے اب کہ یعنی ایسا ہونا چاہیے کردار اس صفحے اعضاء پر آنے کے بعد. پاور بڑھنی چاہیے. دیکھیے ہم لوگ برسوں سے آ تو رہے ہیں صفحے اعضاء پہ, پاور نہیں بڑھا پاتے. آپ کا کیا خیال ہے؟ ہر سال جہاں تھے پتہ چلتا ہے وہیں کے وہیں کھڑے,
ہماری پاور نہیں بڑھ رہی. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے اوپر کام نہیں کر پا رہے. کام نہیں کر رہا ہے ہم نے اپنے اوپر نا. ہم کام دوسروں پہ کرتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. ہم کام کرتے ہیں زیادہ دوسروں پہ. دوسرا کیا کھا رہا ہے, کیا پہن رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے. اگر کوئی کام ہم اپنے اوپر کریں تو بہترین انسان بن سکے اور مستجاب الدعوات بھی بن سکتے ہیں. دونوں پڑھ لیجیے ایک مرتبہ. صلی علی محمد. دیکھیے سیدھی سی بات ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد مجھے متصل ہونا چاہیے امام سے. ٹھیک ہے. یعنی متصل ہونے کا کیا مطلب؟ مجھے جڑنا چاہیے اپنے امام سے. مجھے جڑنا چاہیے یہاں پر آنے کے بعد. مجھے جڑنا چاہیے مجھے اپنے امام سے. اب اس کا ایک طریقہ ہے کہ ہم کیسے امام سے جڑیں. توجہ ہے نا آپ کی. بسم اللہ. ایک عارف نے یہ کہا, ٹھیک ہے, ایک عارف یہ کہتا ہے کہ رات کو جب تم سونے لگتے ہو اور بستر پر جانے سے پہلے منہ دھوتے ہو, وضو کرتے ہو, اور جب بستر پر آؤ تو 1 یا 2 منٹ اپنے امام سے بات کرو. صرف زیادہ نہیں, کسی مصلی میں نہیں جانا. ٹھیک ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مصلی میں جا کے 4 گھنٹے نہیں بیٹھنا. صرف 2 منٹ 2 منٹ زمانے کے امام سے بات کرو. وہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ لوگوں نے بھی کرنا شروع کر دیا تو قیامت آ جائے. اگر کچھ لوگ بھی ڈیلی بیسس پہ اپنے زمانے کے امام سے بات کرنی شروع کر دیں. اب آپ دیکھیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں مجھے بتائیں کہ جو روزانہ اپنے امام سے بات کرتے ہیں. اچھا کتنے لوگ یہ بتائیں اللہ سے بات کرتے ہیں. اللہ سے کوئی بات کرتا ہے؟ بتائیں. نماز پڑھ کے کوئی کرتا ہے اللہ سے بات؟ اللہ بات کرتا بھی ہے, جواب بھی دیتا ہے, سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ سے بھی بات کرو, امام سے بھی بات کرو. ٹھیک ہے. اب اس کی دیکھیے 2 فائدے ہوں گے. اس کے 2 فائدے ہوں گے. جب آپ امام سے بات کریں گے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ امام نے آپ کو اجازت دی تو آپ بات کریں. وہاں اجازت کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکتا, سلام بھی نہیں کر سکتا جب تک اجازت نہ ہو. یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہمیں وقت نہیں ملا نماز پڑھنے کا, یہ بات ہمیں کی تو ہے ہی نہیں. خدا نے چاہا ہی نہیں کہ تم مصلی پر آؤ. تمہارے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں تھی کہ وہ اٹھا کے تمہیں مصلی پر لے آتا. تم کیا کہہ رہے ہو کہ مجھے وقت نہیں ملا. ٹھیک ہے. یہاں اب یہی بات یہاں پر ہے, امام چاہیں گے تو تم بات کرو, سلام کرو. ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آج تمہیں انہوں نے اجازت دے دی کہ تم بات کر رہے ہو. دیکھیے تمہیں اجازت مل گئی. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیوں اجازت ملی؟ اس کا مطلب ہے کہ دن اچھا گزرا تھا, تم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے امام ناراض ہوتے, تو تمہیں اجازت مل گئی. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا امام سے بات کرنے کا کہ اب تم متوجہ رہو. دیکھیے متوجہ رہو گے اپنے زمانے کے امام کی طرف اور خدا کی طرف. بات ساری جو ہے وہ ہمارے متوجہ ہونے کی ہے. دراصل ہم متوجہ ہی نہیں ہیں. جیسے ہم مجلس میں بھی ہوتے ہیں تو متوجہ نہیں ہوتے. یعنی متوجہ توجہ ہونا, پوری توجہ ہونا, یعنی اپنے وجود کے ساتھ حاضر ہونا. اس کو کہا جاتا ہے حضور اہل بیت. حضور اہل بیت میں ہونا, حضور خدا میں ہونا, یعنی ان کی خدمت میں ہونا 24 گھنٹے. آپ میں سے کوئی رہتا ہے حضور اہل بیت میں یا حضور خدا میں یا حضور رسول خدا میں 24 گھنٹے کوئی رہتا ہے؟ یعنی 24 گھنٹے ہر وقت اس طرح سے ہو ان کے سامنے کہ جو آپ کا حکم, جو آپ کا حکم, جو آپ کا حکم. ایسے لوگ چاہیے, نبی اور امام کو ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو 24 گھنٹے وہاں ان کی بارگاہ میں کھڑے رہیں اور کہیں کہ آپ کا حکم کیا ہے, اس وقت ہم تیار ہیں, جو آپ کا حکم. ایسے لوگ جب جمع ہوں گے نا پھر امام کا ظہور ہوگا. امام زمان علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی
اور یہ ان دنوں میں ہمیں بہت اچھا موقع ملا ہوا ہے، کیونکہ ہم ذرا ابھی دیندار بنے ہوئے نا، دنیا سے ذرا تھوڑا سا کٹے ہوئے ہیں، اور صبح شام عبادت کر رہے ہیں، نمازوں کے ساتھ ساتھ گریے کی عبادت بھی شامل ہو گئی ہے، بڑی عظیم عبادتیں، ماتم جیسی عبادت کر رہے ہیں، ساری عبادتیں کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا آپ آج کل جو ہے وہ متوجہ ہوئے ہیں، تو آج کل بہت اچھا موقع ہے کہ آپ صبح کو بھی بات کریں، زمانے کے امام سے رات کو بھی بات کریں۔ اب آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے، جب سونے لگے تو ضرور بات کریں۔ اچھا بات کیا کریں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں بات کیا کریں؟ جو بات آپ کے دل میں ہے وہ کریں۔ جہاں پہ کوئی آپ کو قرآن کی آیت نہیں سنانی امام، ٹھیک ہے، اپنے دل میں جو آپ کی بات چل رہی ہے، جو پریشانی چل رہی ہے وہ بات کریں۔ جو آپ کا اس وقت یہ سمجھ لے کہ کوئی ریاکاری یا ملمہ کاری والی بات نہیں ہے، جو بات آپ کے دل کے اندر ہے وہ بات کریں۔ کہیں کہ مولا آپ کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، صبح شام ہماری ایسی گزر رہی ہے، آپ کے بغیر ہماری زندگی میں مشکلات ہیں۔ جب آپ اس طرح سے بات کریں گے پھر آپ دیکھیں کچھ دن کے بعد آپ کو خود محسوس ہونے لگے گا کہ میرے اندر تبدیلی آ رہی ہے، میرے وجود کے اندر برکتیں بڑھ رہی ہیں۔ اب دیکھیں ہم سب چاہتے ہیں برکت ہو زندگی میں، رو سب رہے ہیں، گھر میں برکت نہیں، زندگی میں برکت نہیں، کسی چیز میں برکت نہیں، تو بھائی پیدا کرو گے تو آئے گی نا، ٹھیک ہے، اگر کچھ کوشش کریں گے جبھی تو ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں اس طرح کیا ہوگا، آہستہ آہستہ آپ کو لگے گا کہ میرے وجود کی ویلیو بڑھ رہی ہے، میرے اندر تبدیلی پیدا ہو رہی ہے، میری روح کا وزن بڑھ رہا ہے۔ جیسے دیکھیں جسم کا وزن بڑھتا ہے نا تو پتہ چل جاتا ہے، اسی طرح جب روح کا وزن بڑھتا ہے اس وقت بھی پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ روح کے اندر روح جو ہے وہ معطب ہو جاتی ہے، آپ کو خود پتہ چلے گا جب روح کا وزن بڑھے گا۔ اس میں پھر کیا ہوگا، سب سے پہلی نشانی کیا ہوگی کہ آپ کو اگر روح کا وزن بڑھ گیا اور پتہ چلا کہ آپ کا عبادتوں میں دل لگے گا، لذت ملے گی۔ ابھی دیکھیں نماز میں ہمیں لذت نہیں محسوس ہوتی، جو ہمیں ڈرامے میں لذت محسوس ہوتی ہے نماز میں تو نہیں ہوتی۔ جلدی سے نماز پڑھی فٹافٹ چلے گئے، ٹھیک ہے، کوئی بھی 5 منٹ زیادہ مصلی پہ جوان بچے جو ہے وہ بیٹھ ہی نہیں سکتے کیونکہ لذت نہیں مل رہی۔ موبائل پہ بیٹھے گھنٹوں بیٹھے، اس میں لذت ہے، اس میں بیٹھے ہوئے، کیونکہ شیطان اس میں لذت دکھا رہا ہے آپ کو۔ اور عبادتوں میں مجلسوں میں ہمیں لذت محسوس نہیں ہو رہی کیونکہ ہم نے روح کو خوراک ہی نہیں دی گئی، ٹھیک ہے، روح کو خوراک نہیں دے رہے نا، روح کو اس کی غذا نہیں دے رہے، وہ اتنی کمزور ہے کہ اب وہ مصلی پہ بیٹھتے ہی پھڑپڑانے لگتی ہے کہ اٹھو یہاں سے، اٹھو یہاں میں کمزور ہوں، اٹھو، ٹھیک ہے، میں بے ہوش ہو جاؤں گی اگر میں مصلی پر بیٹھی رہی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے، تو یہ ان مجلسوں سے ساری چیزیں جو ہے وہ پیدا ہوں گی اپنے اندر، اپنے وجود کو ہمیں معتبر بنانا اگر ہے تو ہمیں بات کرنی پڑے گی، کبھی اللہ سے بات کریں، کبھی زمانے کے امام سے بات کریں۔ دیکھیں اس کے لیے اللہ سے بات کرنے کے لیے 24 گھنٹے اس کے دروازے کھلے ہوئے، 24 گھنٹے آپ بتائیے کسی کے دروازے کھلے رہتے؟ کوئی بڑا سے بڑا آدمی بھی اپنے دروازے نہیں کھولتا، لیکن خدا بندے تیرے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، جائنی تیرے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، لاکھ رستم ہو مگر شیر خدا کوئی نہیں۔ ارے احمد مرسل پکارے جلدی پہنچو یا علی، بھاگنے والے تو عام ہے لاپتہ کوئی نہیں۔ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، 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 آواز بلند کر صلوات۔ دیکھیے ہر مذہب، دنیا میں بہت سارے مذاہب اور ان کے قانون ہیں، ہر مذہب میں شرافت کے قانون ہوتے ہیں، لیکن کربلا میں وہ تمام قانون پامال کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی مذہب کے لوگوں سے باہر نکل کے پوچھیں گے نا تو سب کے ہاں یہی ہے کہ اگر کسی کا باپ مر جائے تو اس کے بیٹے کو سینے سے لگاتے ہیں، لیکن کربلا میں یہ قانون بدل گیا۔ امام کی شہادت کے بعد کسی نے امام سجاد کو سینے سے نہیں لگا، بلکہ ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی، ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی،
ان کے گلے میں توقع خاردار ڈالا. یہ شرافت کا قانون کہلاتا ہے. دیکھیے شرافت کا قانون کیا، ہر مذہب میں آپ دیکھیں کہ جب کوئی باپ مرتا ہے تو اس کی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے. لیکن کربلا میں بیٹیوں کو تماچے مارے جا رہے تھے، جبکہ بیٹی وہ نعمت، وہ دولت، وہ رحمت ہے اللہ کی. ایک شخص نے آگے جب حضرت علی سے کہا تھا مولا میرے لیے دعا کریں کہ میرے اللہ بیٹا دے، تو آپ نے کہا بیٹا تو اللہ دے ہی دے گا، بیٹی کی بھی دعا مانگو. اس نے کہا مولا بیٹی پہ زور کیوں دے رہے ہیں؟ کہا کہ بیٹیاں جنازے کی زینت ہوتی. ماں باپ کا جب جنازہ اٹھتا ہے اگر بیٹیاں بہن کرنے والی ہوں، رسول خدا نے کہا تھا حضرت فاطمہ کو وصیت کی تھی کہ فاطمہ میرا جنازے پہ سناٹا نہ ہو، میرے جنازے پہ اس طرح رونا کہ مدینے کی گلیوں میں آواز جائے کہ فاطمہ رو. رسول خدا نے وصیت کی تھی جناب فاطمہ زہرا کہ بیٹیاں دیکھیے جنازے پہ. لیکن یہاں کربلا میں قانون بدل گیا. وہ بیٹیاں جنازے پہ کیا آ کے روتی، ان کے تو ہاتھ باندھ دیے گئے، ان کو تماچے مارے گئے، ان کے تازیانے مارے گئے. پھر اب یہ شرافت کا قانون ہے. اب دیکھیے اگر آپ کہیں باہر چلے جائیں یہاں سے نکل کے، خدا نہ کرے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر روڈ پہ ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے، کوئی مر جاتا ہے تو فوراً لوگ اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں. یہ شرافت ہے، اس کو کہا جاتا ہے شرافت، انسانیت، کہ اس کا لاشا ایسے نہ پڑا ہے. لیکن کربلا میں 3 دن تک امام حسین کا لاشا، کوئی چادر تو کیا ڈالتا، گھوڑے دوڑائے گئے، اور کوئی چادر تو کیا ڈالنے آتا، الٹا ہو گیا. کوئی کرتا اتار کے لے گیا، کوئی نالائن لے گیا، کوئی امامہ لے گیا، کوئی کمر کا پٹکا لے گیا. یعنی شرافت کا قانون وہاں پر بدل گیا. یہی وجہ ہے کہ جب بعد کربلا چوتھے معصوم سے کسی نے پوچھا مولا آپ نے کربلا سے شام تک کا سفر کیسے کیا، تو امام نے فرمایا کہ میں نے وہ سفر رکوع کی حالت میں کیا، ایسے جھکے جیسے نماز میں رکوع کرتے ہیں نا. اس نے کہا مولا ایک نمازی سجدے میں زیادہ دیر رہ سکتا ہے، تشہد میں زیادہ دیر بیٹھ سکتا ہے، قیام میں زیادہ دیر کھڑا رہ سکتا ہے، لیکن رکوع میں زیادہ دیر کوئی نہیں رہ سکتا. اگر رکوع میں کوئی زیادہ دیر رہے اور پھر کھڑا ہو تو کھڑا نہیں ہو پائے گا، تکلیف ہوگی اس کو. کہا مولا آپ نے کیوں سارا سفر رکوع کی حالت میں کیا؟ کہا بھائی میرے گلے میں توق تھا، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، میرے پیروں میں بیڑیاں تھی. کہا میرے گلے میں جو توق تھا اس میں خار لگے ہوئے تھے، کانٹے لگے ہوئے تھے، وہ کانٹے میری گردن میں دھسے ہوئے تھے، میں اپنی گردن کو ہلا نہیں پاتا تھا. کہا میری کمر میں لنگر تھا جو بہت وزنی تھا. اس نے کہا مولا لیکن امامت تو کسی وزن سے نہیں جھکتی. کہا بھائی وہ معرفت رکھتا تھا. اس نے کہا مولا امامت تو نہیں جھک سکتی کسی وزن سے. کہا بے شک امامت نہیں جھکتی کسی وزن سے، لیکن بھائی میں تجھے کیا بتاؤں کہ وہ جو لنگر تھا میری کمر میں اس کے ساتھ ایک زنجیر بندھی ہوئی تھی، اس زنجیر کے ساتھ ایک توق تھا، اس توق کو میرے بیٹے باقر کی گردن میں باندھا گیا. وہ توق کہاں تھا؟ میرے چھوٹے بیٹے جو 4 سال کا بچہ تھا اس کی گردن میں وہ توق تھا. جب میں سیدھا ہونا چاہتا تھا تو وہ لنگر کھینچتا تھا، وہ لنگر کھینچتا تھا تو وہ زنجیر کھینچتی تھی، جب وہ زنجیر کھینچتی تھی تو وہ توق میرے بیٹے کے گلے میں کھینچ جاتا تھا، سخت ہو جاتا تھا، اور میرا بیٹا باقر پنجوں کے بل کھڑا ہو جاتا تھا. کہا اس لیے میں پورے راستے رکوع کی حالت میں آیا. تو ایک بار اس نے کہا مولا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر آپ کہاں کہاں سے گزارے گئے؟ کہا ایک مقام میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ اسی حالت میں جب ہم یہودیوں کے محلے میں پہنچے تو کہا گیا کہ یہ علی کی اولاد آئی ہے، خیبر کا بدلہ لے لو، جس نے لینا ہے لے لو، خیبر کا بدلہ لے لو، یہ علی کی اولاد ہے. کہا جیسے یہ کہا گیا پتھروں کی بارش شروع ہو گئی. کہا مولا انہوں نے ایسے بدلہ لیا؟ کہا بدلہ لینے کے بعد جب وہ بدلہ لے چکے نہ میں اپنی پھوپھی کو پہچان پایا نہ پھوپھی مجھے پہچان پایا، ایسی بارش پتھروں کی ہوئی. عزیزانو آپ کی آوازیں بلند ہیں، آپ سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں.
آپ لوگوں کو پتا آپ کا مقام کیا ہے اس صفیہ ذات کے اوپر؟ آپ سب نے سنا ہے نا کہ امام حسین کربلا میں پیاسے تھے، لیکن آپ کو کسی ذاکر نے، کبھی آپ نے کسی ذاکر سے نہیں سنا ہوگا کہ امام حسین نے اپنی پیاس کا اعلان کیا. کبھی آپ نے سنا کسی نے کہا ہو کہ امام حسین نے کہا میں پیاسا تھا، مجھے پیاس لگی ہے؟ یہ جملہ امام حسین نے نہیں کہا. ہر ایک نے آگے امام سے کہا ہمیں پیاس. کوئی آ کے کہتا مولا پیاس میرے کلیجے کو ہلاک کیے دے، کوئی کہتا مولا بابا مجھے بہت پیاس. سب نے آ کے کہا، لیکن حسین نے کسی سے نہیں کہا. لیکن آپ کو معلوم ہے حسین نے کس سے کہا؟ آپ سے کہا، آپ لوگوں سے کہا. کب کہا؟ جب سید سجاد کو وصیت کی کہ بیٹا جب قید سے چھوٹ کے جانا، میرے شیعوں کو میرا سلام دے، اور کہنا میرے شیعوں سے کہ جب ٹھنڈا پانی پیے تو میری پیاس کو یاد کر، جب کسی مظلوم کا لاشا دیکھے تو میرے لاشوں کو یاد. عزیزانو آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں نا، آپ کو معلوم ہے نمازوں کی کیا اہمیت ہے؟ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا، کوئی چیخ کے روتا. میرا مولا سجاد مجلس میں جہاں کہیں بیٹھا ہو اس مومن کے پاس آ کر بیٹھ جاتا اور آ کر کہتا ہے اے میرے بابا کے عزادار، تو چیخ رہا ہے، چیخ کے رو رہا ہے، تو سجاد کے دل کو خوش کر رہا، تو نے سجاد کے دل کو خوش کیا. اے میرے بابا کے عزادار، تو خطیب سے مصائب سن رہا ہے، تو نے دیکھا نہیں ہے، تو نے میرے جوان بھائی کو گھوڑے سے گرتے نہیں دیکھا، تو نے میرے بوڑھے باپ کو جوان کا لاشا اٹھا کے نہیں دیکھا، تو صرف سن کے رو رہا ہے خطیب سے، تو صرف سن کے رو رہا. بس عزاداروں آپ کا مقام یہی وجہ ہے کہ بعد میں کربلا سید سجاد کسی کے گھر نہیں جاتا. کسی نے کہا مولا آپ کو کیسے بلائیں، آپ تو نہ کسی دعوت میں آ رہے ہیں نہ کسی شادی میں آ رہے ہیں، کیسے بلایا جائے؟ بس صف اعضا بچھاؤ میرے بابا کی، ہم آ جائیں گے. یہ چاہنے والے نے صف اعضا بچھائی، منبر پر مولا کو بٹھایا، مولا نے مصائب شروع کیے. اب بتاؤ جہاں ذاکر سید سجاد ہو وہاں مصائب کا کیا عالم ہوگا؟ اچانک میرے مولا نے مصائب میں حضرت علی اصغر کا بیان شروع کر دیا. بڑا گریا ہوا، کوہرام مچ گیا. سید سجاد کی زبان سے علی اصغر کے مصائب بیان ہو رہے تھے کہ بتاؤ مولا روتے روتے رکے. ایک مومن کی طرف اشارہ کیا، کہا کیسے رو رہا ہے؟ کہا مولا آپ ہی بتائیے کیسے رو؟ کہا ایسے رو جیسے یہ بچہ تیرے گھر کا ہے. یعنی اسلام مصائب میں رونے کا حکم ہے. کیوں عزاداروں کیوں؟ اس لیے کہ بے کسی میں مارا گیا حسین، مظلومیت میں مارا گیا حسین. اس کو تم روتے ہو جس کے رونے والوں کو تماچے مارے گئے، جس کے رونے والوں کو تازیانے مارے گئے. بس عزاداروں آخری جملے ہیں، اور جو اب تک پرسہ نہ دے سکا ہو، اگر آنکھ میں آنسو نہ آئے تو سینے پہ ہاتھ رکھے، ماتم کرتا ہوا پرسہ دیتا رہے. دعا ہے کہ جناب سیدہ تم سے راضی. بس عزاداروں کسی سوال کرنے والے نے سید سجاد سے سوال کیا کہ مولا یہ بتا کربلا میں سب سے مشکل وقت تیرے بابا پر کون سا ہے؟ اب دیکھیے پوچھنے والا سوچ رہا تھا کہ شاید امام کہیں گے کہ علی اکبر کا لاشا اٹھانا بہت مشکل تھی. سوچ رہا تھا شاید امام کہیں گے عباس کے بازو اٹھانا سب سے سخت تھا، لیکن امام نے کہا میرے بابا کے لیے سب سے سخت تھا علی اصغر کو گود میں لے کے کھڑے ہونا، علی اصغر کو گود میں لے کے کھڑا ہونا. کہا مولا کیسے؟ کہا شریعت کا اصول ہے جب کوئی مرنے والا آخری ہچکی لے تو اسے ایک گھونٹ پانی پلاؤ. کہا کربلا میں جو شہید دنیا سے جا رہا تھا جب وہ آخری ہچکی لیتا میرا بابا رخ پھیر لیتا، اس لیے کہ پلانے کے لیے پانی نہیں تھا. مگر جب علی اصغر نے آخری ہچکی لی میرے بابا نے منہ موڑنا چاہا، علی اصغر نے ننھے ننھے ہاتھ اٹھائے، بابا منہ نہ موڑو، بابا میری طرف دیکھو، میں ہنس کے جان دے رہا ہوں، میری ماں کو میرا سلام کہنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آنے والے ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما.